بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر باب صوم کا خلاصہ یہ کافی تفصیلی تھا، اس لیے اسے میں نے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس کا پہلا حصہ ذکر کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ دوسرا حصہ اس کے بعد آ جائے گا۔ ٹوٹل دو حصوں پر مشتمل یہ ویڈیو ہوگی آپ کے سامنے۔ تو اب باب صوم کا عنوان کیا رکھا گیا، موضوع کیا رکھا گیا؟ اس کا موضوع رکھا گیا قرآن مجید کے اسلوب بدیع کے بیان میں۔ اب اس کے اندر جو شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ بادشاہوں کے فرامین و خطوط کا مجموعہ نظر آتا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ پھر صحابہ کرام کے دور کے اندر ان کے دور کے اندر صورتوں کی تقسیم کس لحاظ سے تھی؟ ان کے دور کے اندر 4 بڑے حصوں کے اندر صورتوں کی تقسیم انہوں نے کر رکھی تھی۔ پہلے حصے میں ایسی صورتوں کو کہا جاتا ہے جس میں 100 سے زائد آیات ہوں۔ پھر تیسرے نمبر پر مثانی ہے، وہ صورتیں کہ جن کی آیات کی تعداد 100 کم ہو، اور چوتھے نمبر پر مفصل کہ جن کے اندر آیات کی تعداد مثانی سے کم ہو۔ پھر اس کے بعد مفصل کی مزید آگے تقسیم کی جاتی ہے، یعنی چوتھی جو قسم ہے مفصل، اس کی تقسیم ہے۔ اب اس کی کیسے تقسیم ہے؟ اسے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ پہلے کو کہا جاتا ہے طوال مفصل، یہ سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ البروج تک کی صورتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر اوساط مفصل ہے، سورۃ البروج سے لے کر سورۃ القدر تک اس میں صورتیں آتی ہیں۔ اور تیسری قسم کی سارے مفصل ہے، یہ سورۃ القدر سے لے کر سورۃ الناس تک اس کے اندر صورتیں آتی ہیں۔ تو اس کے بعد جی شاہ صاحب نے دوسرے نمبر پر جو اس کا اسلوب کے بارے میں ذکر فرمایا وہ ہے قرآن مجید میں سجا و آہنگ۔ اب آیات کا انداز قصیدے کے اشعار کی طرح، لیکن دونوں کے انداز بیان میں کافی فرق نظر آتا ہے، یعنی یہ کسی قصیدے کے اشعار نظر آتے ہیں لیکن اس کو بیان رکھا وہ قصیدے کے اشعار اور آیات کے درمیان بہت زیادہ، قصیدے کے اشعار اور ان کے درمیان زمین و آسمان جیسا فرق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اسی طرح آیات کی وزن کے لحاظ سے تقسیم کہ قرآنی جو صورتیں ہیں ان کے اندر جو آیات ہیں، آیات کے وزن کے لحاظ سے، یہ اوزان کے لحاظ سے جسے کہہ دیں یا سانس کی مقدار کے لحاظ سے جسے کہہ دیا جائے، اب اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے طویل وزن آیات والی سور ہے، متوسط وزن والی، اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے مختصر وزن والی۔ طویل وزن والی طویل وزن والی آیات والی کون سی صورت ہے؟ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں جا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر متوسط وزن والی سورۃ الاعراف یا سورۃ انعام ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر مختصر وزن والی سورۃ الشعراء ہے، یا صورتوں کے اندر آیات کی مقدار لمبی ہے، وہ وہاں پر سانس پہلے ٹوٹ جاتا ہے، آیت بسا اوقات بعد میں ختم ہوتی ہے، تو اسے کہہ دیا جاتا ہے طویل وزن والی۔ پھر بعض آیات ایسی ہیں کہ درمیانے درجے کی ہیں، درمیانہ سائز ہے ان کا، پھر انہیں متوسط۔ تو اس کے بعد تو یہ تو آ گیا یہاں تک۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے انشاءاللہ العزیز وہ اگلی لیکچر کے اندر یا اگلے سبق کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ تو بڑی کے اندر میں نے تقسیم کیا۔ تو جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس طرح کی ویڈیوز یا لیکچر یا سبق ملتی رہیں۔ جزاک اللہ جی۔